السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد۔ قابل قدر محترم حضرات، معزز نوجوان ساتھیوں، ہفتہ واری اس درس حدیث میں بہت ترتیب کے ساتھ قیامت سے پہلے کی نشانیاں، پھر قیامت میں سور پھونکا جانا، پھر دوسرے سور کے بعد قبروں سے اٹھ کر میدان حشر میں جمع ہونا، یہ سارے واقعات ترتیب کے ساتھ احادیث میں آ رہے ہیں۔ آج جن احادیث کا ترجمہ ہونے والا ہے یہ بھی میدان حشر کے تعلق سے ہیں، اور میدان حشر میں بندے کا اللہ سے جو آمنا سامنا ہوگا حساب و کتاب کے وقت، اور کچھ گفتگو ہوگی، اس تعلق سے انشاءاللہ آج حدیثیں آئیں گی۔ اتنا یاد رکھیں کہ جب اللہ کا سامنا ہوگا بندے سے، اس وقت اگر اللہ ستاری کا معاملہ کر دیں تب تو بندہ کامیاب ہے، اور زندگی بھر یہ دعا ہم کرتے رہیں کہ جب ہمارا حساب و کتاب ہو اور اللہ کے سامنے حاضری ہو تو اللہ کی طرف سے رحم و کرم کا اور ستاری کا مظاہرہ ہو، ورنہ جن پر اللہ ناراض رہیں گے، اللہ نے فرمایا لا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم، نہ اللہ ان کو دیکھیں گے، نہ گناہوں سے پاک کریں گے، نہ بات کریں گے۔ ایسے لوگ جب اللہ کے سامنے جائیں گے تو بڑا غضب والا معاملہ ہوگا، دہشت ہوگی، ڈر ہوگا، خوف ہوگا، سہمے ہوئے ہوں گے۔ تو ایسا مظاہرہ نہ ہو جب اللہ سے ہمارا سامنا ہو، تو یہ ہمیشہ ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ پہلی حدیث جس کے راوی ہیں حضرت عدی بن ابی حاتم رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما منکم من احد الا سیکلمہ ربہ، تم میں سے ہر ایک سے اس کا رب بات کرے گا، ہم کلام ہوں گے اللہ بندوں سے حساب و کتاب کے وقت۔ لیس بینہ و بینہ ترجمان ولا حجاب، بندے اور اللہ کے بیچ میں نہ کوئی ترجمان ہوگا نہ کوئی پردہ ہوگا۔ ترجمان اسے کہتے ہیں دو لوگ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں لیکن دونوں کی زبان الگ ہے، تو بیچ میں ایک ترجمان بیٹھتا ہے، اس کا ترجمہ کر کے اسے بتاتا ہے، اس کی بات کا ترجمہ کر کے اسے بتاتا ہے۔ وہاں ایسا کوئی ترجمان بھی نہیں ہوگا، سب کی زبان عربی ہوگی، اللہ کی بھی اور بندوں کی بھی، تو براہ راست اللہ بندے سے بات کریں گے، کوئی حجاب بھی نہیں ہوگا، اللہ کو دیکھ رہا ہوگا بندہ اپنی آنکھوں سے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں فَيَنْظُرُ أَيْمَنَ مِنْ، اسے کہا جائے گا کہ اپنے دائیں جانب دیکھ، چنانچہ دائیں جانب دیکھے گا قدم من عملی، اس کو اس کا عمل دکھایا جائے گا جو دنیا میں کر کے آیا، کس شکل میں ہوگا عمل اللہ بہتر جانتے ہیں، نامہ اعمال میں لکھا ہوا اس شکل میں ہوگا یا کوئی محسوس شکل میں اللہ دکھائیں گے اسکرین کی طرح، اللہ بہتر جانتے ہیں۔ بس یہ ہے دائیں طرف دیکھے گا، صرف اسے اپنے کیے ہوئے اعمال دکھیں گے۔ کہا جائے گا کہ وَيَنْظُرُ أَشْأَمَ مِنْ، بائیں طرف دیکھ، بائیں طرف بھی دیکھے گا مَا قَدَّمَ مِنْ عَمَلِهِ، وہی اعمال نظر آئیں گے۔ تو دائیں اور بائیں جانب اس کی پوری زندگی کی کھلی کتاب ہوگی، زندگی میں جو کر کے آیا سب نظر آ رہا ہوگا۔ وَيَنْظُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ، پھر کہا جائے گا ذرا اپنے سامنے کی جانب دیکھ، فلا یرا الا النار، تو جہنم اس کے سامنے لائی جائے گی، جہنم کے دہکتے ہوئے شعلے اسے دکھائے جائیں گے۔
اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاتقوا النار ولو بشق تمرہ، اس جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ اگرچہ کھجور کی ایک ٹکڑے کے ذریعے کیوں نہ ہو، یعنی صدقہ دو اللہ کی راہ میں، جتنا صدقہ دو گے اتنا جہنم کی آگ تمہارے لیے ٹھنڈی ہوگی، تم اس سے دور ہوگے، تم بچا لیے جاؤ گے۔ تو وہاں یہ منظر ہوگا، اللہ کے سامنے جب پیشی ہوگی تو نام اعمال اور اعمال ہی اعمال نظر آئیں گے، کوئی دوسری چیز نظر آئے گی تو جہنم کی دہکتی ہوئی آگ۔ تو اس حالت میں ہمیں اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ اگر بندہ اسے زندگی میں دل سے سوچ لے تو پھر اسی دن کی فکر میں لگ جائے اور ساری زندگی اسی دن کی فکر میں گزار دے۔ بخاری اور مسلم کی یہ روایت تھی۔ اس کے بعد کی روایت جس کے راوی ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یدنی المؤمن، کہ حساب و کتاب کے لیے اللہ ایک مومن بندے کو اپنے قریب کریں گے، وَيَسْتُرُهُ، اسے اپنی پناہ میں لے لیں گے، ڈھانک دیں گے۔ یہ ہے ستاری کا معاملہ۔ فیقول، اس سے اللہ کہیں گے، یہ صرف اللہ اور بندے کی گفتگو تنہائی میں ہوگی، باقی مخلوق نہیں سنے گی۔ اللہ اسے کہیں گے اتعرف ذنب کذا، میرے بندے فلاں گناہ یاد ہے تو نے کیا تھا؟ اتعرف ذنب کذا، وہ فلاں گناہ یاد ہے جو تو نے کیا تھا؟ زندگی کے گناہ اللہ یاد دلائیں گے۔ فیقول نعم، وہ کہتا جائے گا ہاں مجھے یاد ہے، ہاں یاد ہے میں نے غلطی کی، مجھ سے گناہ ہوا، اقرار کرتا جائے گا۔ ورأى فی نفسہ انہ قد ہلک، اور دل میں یہ سوچے گا اب تو میں ہلاک ہو گیا، ایک ایک گناہ کے بارے میں اللہ اقرار کروا رہے ہیں، اب تو گیا میں، جہنم کی طرف مجھے ڈھکیل دیا جائے گا۔ اتنے میں سارے سوال ہونے کے بعد اللہ کہیں گے سترتھا علیک فی الدنیا، ان گناہوں پر دنیا میں پردہ ڈالے رکھا تھا، اغفرھا لک الیوم، جا آج معاف کر رہا ہوں۔ یہ ہے ستاری کا معاملہ۔ اس ستاری کے واسطے زندگی بھر ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ زندگی میں ہم نے کتنے گناہ کیے خود ہمیں یاد نہیں ہے، لیکن جب وہاں ریل چلے گی پوری زندگی کی، جب پوری فلم دکھائی جائے گی تب یاد آئے گا ارے میں تو یہ بھی کرا تھا، میں تو یہ بھی کیا تھا، یہ بھی گناہ میں کیا تھا۔ اس معاملے پہ اگر ہر گناہ پہ پکڑ ہوتی چلی گئی تو جہنم میں جانے سے کوئی نہیں بچا سکتا، لیکن اگر یہ والا معاملہ ہو گیا تو کتنی بڑی عید کا اور خوشی کا دن ہوگا۔ اللہ فرمائیں گے دنیا میں بھی چھپایا تھا میں، کسی کو نہیں معلوم، جا آج بھی تجھے معاف کر رہا ہوں۔ فیعطیٰ کتاب حسناتی، تو صرف نیکیوں والا نامہ اعمال اسے عطا کر دیا جائے گا اور اسے جہنم کی طرف روانہ کر دیا جائے گا۔ اس سے بڑی خوشی اور عید کا دن کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ باقی جو اور دوسرے بندے ہوں گے جن کے ساتھ اللہ کا ستاری کا معاملہ نہیں ہوگا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں فَيُنَادَى بِهِمْ عَلَى رُؤُوسِ الْخَلَائِقِ، اللہ تمام مخلوقات کے بیچ میں اسے آواز لگائیں گے اور یوں کہیں گے هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ، یہی ہے وہ جو جھوٹ بولتا تھا دنیا میں اپنے رب کے بارے میں، الا لعنت اللہ علی الظالمین، ان ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔ ایسی لعنتوں کے ذریعے پیشی ہوگی اللہ کے سامنے، اور جب اللہ سوال کریں گے تو کوئی ستاری کا معاملہ نہیں، علی الاعلان سوال ہوگا، ساری مخلوق سنے گی اور ہر گناہ کے بدلے میں عذاب تجویز کیا جانے لگے گا۔ تو ایسا بندہ تو ہلاک، اسے کوئی ہلاکت سے تباہی سے نہیں بچا سکتا۔ تو دونوں طرح کا حساب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بتا دیا۔ ہمیں ہر حال میں دعا توبہ بھی کرنی چاہیے گناہوں سے، اور اللہ سے یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ جب آپ کے حضور ہماری پیشی ہو تو ستاری کا معاملہ فرما دیجیے گا۔ اور ایک حدیث ہے مسلم شریف میں اور ترمذی شریف میں، ستاری کا معاملہ بیان کرتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ایک بندے کو بلائیں گے اور اس سے کہیں گے کہ اسے صرف چھوٹے گناہ یاد دلائیں گے، صغیرہ گناہ، تو نے یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، وہ اقرار کرتا جائے گا ہاں میں نے کیا، ہاں میں نے کیا۔ اس کے بعد وہ بندہ بھی وہی سوچے گا
کہ آج تو میں ہلاک ہو گیا، صغیرہ گناہوں کی اتنی پوچھ ہو رہی ہے تو کبیرہ کے بارے میں کیا ہوگا؟ اتنے میں اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہوگا اس کے لیے، ان تمام صغیرہ گناہوں کے بدلے میں تجھے نیکیاں دے رہا ہوں، گناہ معاف، اس کے بدلے نیکیاں عطا کر رہا ہوں۔ بندہ فوراً کہے گا اے اللہ کچھ میرے بڑے گناہ بھی ہیں۔ یہ جملہ کہہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسی آ گئی۔ لالچ انسان کی، ابھی تو ڈر رہا تھا، سوال ہو رہا تھا تو، لیکن ایک ایسی چیز ملی کہ اب بڑے گناہ بھی یاد دلا رہا ہے کہ میں بڑے گناہ بھی کیا ہوں، اس امید پر کہ چھوٹے گناہ پہ نیکیاں ملیں، بڑے گناہ پہ اور بڑی نیکیاں ملیں گی۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کے ہنس دیا، آپ کو ہنسی آ گئی۔ اس کے بعد آگے حدیث ختم ہو گئی، وہ یہ کہے گا ضرور لیکن اللہ نہ بڑے گناہ یاد دلائیں گے اور نہ اس کا کوئی حساب ہوگا، یعنی وہ بھی معاف اللہ کی طرف سے، اور اسے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو یہ ہے ستاری والے معاملات، اور اس میں بندے کو اللہ سے کچھ بات کرنے کی ہمت بھی ہوگی، لیکن جب اللہ غضب میں ہوں گے، ستاری کا معاملہ نہیں ہوگا تو ایک دہشت، ایک وحشت، زبان نہیں کھلے گی اللہ کے سامنے کچھ بولنے کی۔ تو اس لیے ستاری کا معاملہ ہو، اس کی دعا ہمیشہ کرنی چاہیے۔ اس کے بعد کی روایت جس کی راویاں ہیں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، فرماتی ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس احد یحاسب یوم القیامہ الا ہلک، قیامت میں جس کا حساب لے لیا گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں اولیس یقول اللہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا، کہ قرآن میں تو اللہ نے فرمایا ہے کہ ایک حساب آسان حساب بھی ہوگا، اور آپ یہ فرما رہے ہیں کہ حساب ہوا کہ وہ ہلاک ہوا، تو پھر آسان حساب کا کیا مطلب؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آسان حساب حساب ہے ہی نہیں، انما ذالک العرض، وہ پیشی اور نظر اندازی، اسے کہتے ہیں آسان حساب۔ اللہ کے دربار میں پیش ہوگا بندہ، اس کا نامہ اعمال رکھ دیں گے فرشتے، اللہ نظر انداز کر دیں گے، ٹھیک ہے جو بھی ہے اس کو جنت کی طرف روانہ کر دیا جائے، یہ ہے آسان حساب۔ جہاں نامہ اعمال کھولا اللہ نے، سوالات شروع کرے، یہ ہے مشکل حساب، اسے کہتے ہیں مناقشہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں من نوقش فی الحساب، جسے رک رک کر سوال کیا جانے لگا نامہ اعمال میں، یہلک، وہ تو یقیناً ہلاک ہو گیا، اب اسے کوئی ہلاکت سے نہیں بچا سکتا۔ تو اس لیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ آسان حساب لے اور ستاری کا معاملہ کرے۔ آخری حدیث جس کی راویاں ہیں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، فرماتی ہیں انہا ذکرت النار، کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جہنم کو یاد کیا، فبکت، رونے لگیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما یبکیکی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں رو رہی ہیں؟ کہنے لگیں ذکرت النار، آج جہنم یاد آ گئی، آج رونا آ گیا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے سوال کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے هل تذکرون اہلیکم یوم القیامہ، کیا آپ لوگ سے مراد مرد حضرات اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل عیال کو یاد رکھیں گے قیامت کے دن؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما فی ثلاثۃ مواطن فلا یذکر احد احدا، 3 جگہوں پر کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، وہ 3 جگہیں اچھی طرح ذہن میں رکھ لو۔ پہلی جگہ عند المیزان، جب میزان عمل تولا جا رہا ہوگا، یہ وہی حساب و کتاب کا وقت ہوگا اللہ کے سامنے، اس وقت کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی۔ میرا کسی طریقے سے بیڑا پار ہو جائے، میری نیکیاں میزان عمل میں بھاری پڑ جائیں، بس کافی ہے۔ وہاں نہ کسی کو گھر والی یاد آئے گی، نہ بچے یاد آئیں گے کہ ان کا کیا ہوگا، ان کے نامہ اعمال کیسے ہوں گے، وہ کیسے اللہ کے سامنے جواب دے گا، کوئی فکر نہیں ہوگی کسی کی، صرف اپنی۔ تو میزان کے وقت کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا۔ دوسرا آپ نے فرمایا عند الکتاب، جب نامہ اعمال ہاتھوں میں دیا جا رہا ہوگا، جس کی تفصیل سورہ حاقہ میں ہے کہ جس کا دائیں ہاتھ میں ملا وہ کامیاب، جس کا بائیں ہاتھ میں ملا وہ ناکام۔ اس وقت کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا کہ میرے بچے کا نامہ اعمال کیسا ملا، میرے گھر والوں کا نامہ اعمال کس ہاتھ میں گیا، میرے والدین کا نامہ اعمال کیسا ملا، کچھ نہیں، ہر ایک کو اپنی فکر پڑی ہوئی ہوگی۔ تیسرا عند الصراط، پل صراط پہ جانے کے وقت
ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی میں کسی طرح پار ہو جاؤں، کیونکہ آپ نے فرمایا بین ظہرئی جہنم، پل صراط جو لگائی جائے گی وہ جہنم کے اوپر، کہ جو اس میں سے پھسلا سیدھے جہنم میں گرے گا جا کر۔ اور جیسا کہ حدیث میں ہے کہ تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک ہوگا، وہ اللہ جسے پار کرائیں گے وہی پار ہوگا، ورنہ وہ سیدھے نیچے جہنم میں گرے گا۔ اس پل صراط پہ چلنے کے وقت کسی کو کسی کی پرواہ نہیں ہوگی، صرف اپنی۔ تو یہ تین مقام پہ کوئی کسی کو نہیں یاد کرے گا، اللہ کے سامنے حساب و کتاب کے وقت، نامہ اعمال کی تقسیم کے وقت، اور پل صراط پر گزرنے کے وقت۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تین مقامات پر خاص طور سے کامیابی کے ساتھ گزرنے کی توفیق عطا فرمائے، میدان حشر کی رسوائی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہم سب کے ساتھ دنیا اور آخرت میں ستاری کا معاملہ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔